السلام علیکم ویورز، میں ہوں ثاقب سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں بولو نیوز۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ اب کر دیا ہے اور اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ملتوی ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے آج 3 گھنٹے سے زائد کی سماعت ہوئی۔ اس تمام تر جو ڈسکشنز ہوئی یہاں پہ، جو دلائل دیے گئے، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن میرے ساتھ اس وقت الیکشن کمیشن کور کرنے والے سینئر صحافی احمد نواز صاحب موجود ہیں، نیوز 1 سے وہ وابستہ ہیں۔ احمد نواز صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، آج تقریباً 3.5 گھنٹے کی سماعت ہوئی، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی دلائل دیے، وفاقی حکومت نے بھی دلائل دیے، جماعت اسلامی نے بھی دلائل دیے، اور دیگر بھی کچھ متعلقہ جو لوگ تھے وہ یہاں پر موجود تھے، اور الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی۔ اس پر ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو تھوڑا سا بیان کیجئے کہ کیا ہوا یہاں پہ۔ کیونکہ اگر اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کی بات کریں تو حکومت ایکچوئل نہیں چاہتی کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہوں، بلکہ کوئی بھی انتخاب ہوں، کیونکہ اس ٹائم حکومت کا جو گراف ہے ڈے بائی ڈے عوام کے اس میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اور حکومت سمجھتی ہے کہ اگر اس وقت بلدیاتی انتخابات کرا دیے جائیں تو وہ اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور حکومت کو جو ہے اس میں شکست ہو جائے گی۔ اور ایک سروے کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف تقریباً 60% رزلٹ لے گی، اور 40% جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی، یہ جماعتیں مل کے لیں گی۔ تو جس پر حکومت نے پھر فیصلہ کیا، الیکشن کمیشن سے پہلے ایک اجلاس بھی ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ وزارت داخلہ نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو کہ ہم یونین کونسل کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں، اور جو میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب ہے وہ ہم براہ راست کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن شیڈول جاری کر چکا تھا۔ پھر الیکشن کمیشن نے انٹرنل کوئی ہیئرنگ کی اور اس کا پھر فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کو مسترد کر دیا، حکومت کے اس فیصلے کو مسترد کیا۔ یہ جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور الیکشن کمیشن کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھئی اگر آپ کورٹ میں جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا مسترد کرنے والا، اس کو حکومت نے بیس بنایا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے پھر کورٹ نے کہا کہ 101 یونین کونسل کا فیصلہ جو الیکشن کمیشن کا ہے وہ کالعدم ہے۔ ٹھیک ہے، 101 یونین کونسل کا، اور الیکشن کمیشن فری کیم کو سنے اور اس کے بعد پھر اپنا فیصلہ کرے۔ اور آج جو ہیئرنگ ہوئی تقریباً اس میں جو حکومت کے وکیل ہیں اشتر اوصاف، انہوں نے بھی آرٹیکل کا حوالہ دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے بل پاس ہو گیا ہے، صدر کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ صدر نے دستخط کر دی، کیونکہ جب تک صدر دستخط نہیں کرتا تو وہ تب تک قانون نہیں بنتا۔ صدر کے پاس 10 دن کا وقت ہے، 10 دن کے بعد اگر صدر دستخط نہیں کرتے تو وہ واپس بل حکومت کو بھیجیں گے، حکومت پھر اس کو جوائنٹ سیشن میں لے جاتی ہے، وہ پھر ایک لمبا پروسیس ہے، یعنی کہ تب تک پھر الیکشن بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح قانون کا ایک سیکشن 6 کا جو حوالہ دیا، اس میں یہ ہے کہ وزارت داخلہ جو ہے یونین کونسل بڑھانے اور میئر اور ڈپٹی میئر کا جو انتخاب ہے براہ راست کرانے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن کر سکتی ہے، گزٹ کر سکتی ہے، یہ حکومت کی ثوابدید ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے بھی اسی کو بیس بنایا کہ اس پہ پھر یہ تمام دلائل فری کیم کو سننے کے بعد تو الیکشن کمیشن سے آج دن میں لگ رہا تھا کہ فیصلہ یہی جو آیا ہے اسی طرح ہی آنا ہے، اور الیکشن کمیشن نے اسی کو بیس بنایا ہے کہ بھئی حکومت نے یہ کر دیا ہے۔ اور اب الیکشن کمیشن جو ہے اب ٹائم بینگ کا یہ نہیں ہے کہ 2 دن 3 دن مہینہ 2 مہینے، اس میں ظاہر حلقہ بندیاں ہوگی، اس میں پھر 5-6 مہینے کا پروسیس ہے، پھر عام انتخابات آ جائیں گے۔ اب الیکشن کمیشن کا جو تحریری فیصلہ آئے گا اس میں الیکشن کمیشن یہ مینشن کرے گا کہ پارلیمنٹ کو خطوط لکھیں گے، صوبائی حکومتوں کو بھی اور وفاق کو بھی، کہ بھی آپ جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کا کوئی میکنزم بنا لیں کہ جب بھی بلدیاتی الیکشن کا وقت ہے تو پراپر ٹائم پہ کرنا چاہیے، اور الیکشن کمیشن جلدی اس حوالے سے خطوط لکھے گا۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اگر اس ٹائم تک جو آبادی ہے وہ کتنا ہو جائے گی، بالکل مردم شماری ہوگی، وہ پھر ایک لمبی بحث۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت، لیکن آج چیف الیکشن کمشنر جو ہیں سکندر سلطان راجہ، انہوں نے بھی یہ بات کی، اشتر اوصاف صاحب بھی موجود تھے وہاں پر، بابا روان صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ یہ کام کرے کہ ایسی کوئی قانون سازی ہو جس سے یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ متاثر نہ ہوں بار بار، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہم 2-3 دفعہ جو حلقہ بندیاں ہیں وہ کر چکے ہیں، اور کوئی بھی حکومت، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں۔ اور اس میں ایک بات اور میں ایڈ کر لوں، سوری آپ کو صحیح ہے، پارلیمنٹ اب یہ کرے گی، الیکشن کمیشن خط لکھے گا اور پارلیمنٹ واپس جواب دے گی کہ آپ
پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے. تو یہی ہم سب کا یہی تھا کہ اب اشتر صاحب نے آخر میں ایک بات کہی تھی کہ اگر قومی اسمبلی ایک بل پاس کرتی ہے پھر سینٹ پاس کرتی ہے تو الیکشن کمیشن کو اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور وہی بات ہوئی کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا وہ بلدیاتی انتخابات کے ملتوی ہونے کا کہا گیا. لیکن میں جو الیکشن کمشنر ہیں چیف الیکشن کمشنر اس کی میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو یہ قانون سازی کرنی چاہیے کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ ملتوی نہ ہوں. اب اس پہ کیا اس میں یہ ہے کہ قانون سازی کس طرح مثال 5 سال بعد اگر بلدیاتی یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا کیونکہ مردم شماری ہونی ہے, ٹھیک ہے, پھر حلقہ بندیاں ہوگی, آبادی بڑھ جائے گی, پھر یونین کونسل میں اضافہ ہوگا, تو اس میں ایسا ہو نہیں سکتا. یہ صرف فرضی وقتی طور پہ یہ سیٹسفیکشن کے لیے یا لوگوں میں ایک امپریشن کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے, ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ 5 سال بعد یا 10 سال بعد اگر وہ ہوتے ہیں الیکشن 5 سال پورے کرتے ہیں تو 5 سال دیکھیں آبادی کتنا بڑھ جائے گی. بالکل. تو اس حوالے سے پھر اسی کو مد نظر رکھ کے الیکشن کمیشن خود بھی حلقہ بندیاں کرے گا. ٹھیک ہے. یونین کونسل کا اگر کہیں اضافہ کرنا ہے, پھر حکومت کی ثوابدید ہے کہ لوکل جو بلدیاتی ایکٹ ہے اس میں ترمیم کر دے. کل کو کوئی حکومت آتی ہے, جس طرح آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف نے کہا تھا کہ ڈسٹرکٹ سطح پہ گورنر کا ایک ہوگا, تمام اختیارات ایک ڈسٹرکٹ سطح پہ ہوں گے پورے ملک کے, بجائے کوئی بندہ ہو جائے. تو یہ گورنمنٹ کی ثوابدید پہ ہے, یہ اس کو کوئی فریز نہیں کر سکتے کہ اس طرح ہو تو اس طرح. اوکے سر, اوکے. ناظرین, آپ نے احمد نواز صاحب کا بہترین تجزیہ جو ہے وہ دیکھا. ہم نے 3-4 گھنٹے یہ سماعت کور کی اور تمام تر جو تفصیلات تھیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. فی الوقت ہمارے پاس اتنا ہی ہے. اس کے بعد دیگر جو مزید جو چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پر اسلام آباد میں ان کی تازہ ترین جو انفارمیشن ہے اور ایکچوئل انفارمیشن جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ثاقب سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.